ڈریگن یہ ایک عجیب الخلقت مخلوق جو اپنے پنجوں سے ہاتھیوں کا شکار کرنے اور منہ سے آگ اگلنے والا یہ عجیب الخلقت مخلوق جس کا ذکر ہر کتاب میں یہاں تک کہ مائتھولوجی میں بھی، کیا یہ ایک افسانوی جانور ہے یا پھر یہ کہیں حقیقت میں وجود رکھتا تھا؟ اور اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اور یہ مخلوق کس جہان سے اس دنیا میں آیا اور کب نمودار ہوئے؟ دنیا کے الگ الگ تہذیبوں اور علاقوں میں ایک مختلف قسم کے افسانوی مخلوق کے قصے ملتے ہیں، ایسے مافوق الفطری جاندار جو تاریخ میں سچ میں وجود رکھتے تھے لیکن وہ آج ہمارے بیچ موجود نہیں ہیں یا پھر انہیں ہم نہیں جانتے۔ اسی افسانوی مخلوق میں ایک جانور جسے زمانہ ڈریگن کے نام سے جانتا ہے۔ ڈریگن یونانی لفظ سے نکلا ہے۔ یونانی میں اس لفظ کے معنی تیز نظر والا، جیسا کہ ڈریگن بالکل تیز اور غضبناک آنکھیں رکھتا ہے، جبکہ لاطینی زبان میں یہ لفظ ڈریکو بن جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا قد آور اژدھا۔ ڈریگن ایک قد آور جاندار ہے جس کے پاس بڑے بڑے 4 پیر اور 2 پنکھ ہوا کرتے تھے، جس کی مدد سے یہ ہوا میں اڑا کرتے تھے اور اپنے خوفناک منہ سے آگ اگلتے تھے۔ اور جب ہم ڈریگن کی تاریخ کی بات کریں، جب سے اس زمین پر انسان آئے تب سے لے کر یا تو انسانوں نے ڈریگنز کی پوجا کی ہے یا پھر ان سے ڈرتے آئے ہیں۔ ڈریگن کو کبھی مغربی ممالک کے کسی قید خانے میں قید دکھایا گیا، یا تو کبھی کسی دور دراز غار میں یا پہاڑی علاقوں میں جہاں پر انسانوں کا آنا جانا بہت کم ہوتا ہے۔ مورخین کے مطابق تاریخ میں سب سے پہلے 4000 سال قبل میسوپوٹامیہ تہذیب میں اژدہے جیسے ایک مخلوق کا ذکر ملتا ہے جسے موشوسو کہا جاتا تھا۔ اس جانور کا آدھا جسم سانپ جیسا تھا، جبکہ اس کی اگلی ٹانگیں شیر اور پچھلی ٹانگیں ایک عقاب جیسی تھی، اور اسی جانور کو ڈریگن کا جد امجد کہا جاتا تھا جسے بابل کے دیوتا مردوک نے ہلاک کیا تھا۔ قدیم مصر میں ڈریگن سے ملتی جلتی ایک مخلوق ایپپ کا ذکر ملتا ہے جس کے بارے میں یہ مانا جاتا تھا کہ اس کی لمبائی 8 لوگوں کے برابر ہے اور اس کا سر سانپ جیسا تھا جو کہ ایک خاص قسم کے دھاتوں سے بنا ہوا ہے۔ بادلوں کی گرج اور زمین کے زلزلے اسی ایپپ کے دہاڑنے کی وجہ سے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی مانا جاتا تھا کہ ایپپ اور رائے دیوتا آپس میں لڑتے ہیں تو سورج گرہن لگ جاتا ہے۔ ہندو مت میں بھی ڈریگن سے ملتی جلتی ایک ایسی مخلوق کا ذکر ہے جسے بھوک اور قحط سالی کی علامت مانا جاتا ہے۔ گرید وید کے مطابق ویدرا نامی ایک ڈریگن جو کہ پانی میں رہتا تھا، اسے ہندوستانی تاریخ میں اسو کہا گیا ہے، یعنی اسے ایک شیطان نما مخلوق قرار دیا گیا ہے جسے اندر دیوتا نے ایک خون ریز جنگ کے بعد ہلاک کر دیا تھا۔ قدیم گریک مائتھولوجی کے مطابق بھی ڈریگن کا ذکر ملتا ہے جسے اتاسین میں ڈریگن کہا گیا ہے۔ یونانیوں کے مطابق یہ اتنا طاقتور تھا کہ اس نے سب سے زیادہ طاقتور دیوتا زیوس کو اس کے مقام سے ہٹانے کی کوشش کی تھی، لہٰذا زیوس اور ٹائٹن کے درمیان ایک جنگ ہوئی جس میں زیوس نے ٹائٹن کو شکست دے کر اسے ہلاک کر دیا۔ یونانیوں کے مطابق ہرکولس نے بھی ایک ڈریگن کو ہلاک کیا تھا جس کا نام ہائیڈرا تھا۔ ہائیڈرا کے کئی سر تھے اور وہ ایک لافانی مخلوق تھی جسے کبھی موت نہیں آ سکتی تھی۔ اگر کوئی اس کا ایک سر کاٹتا تو اس کی جگہ 2 سر نکل آتے۔ جمع دنیا کے ہر تہذیب اور داستانوں میں ڈریگن کو ایک برے اور منفی کردار میں دکھایا گیا ہے۔ وہیں چین دنیا کی وہ واحد تہذیب ہے جہاں پر ڈریگن کو ایک مقدس ہستی تصور کیا گیا ہے۔ ڈریگن کو چائنا کی تاریخ میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے جس کا تذکرہ چین کی کہانیوں میں عام ہے، جس میں سب سے زیادہ مشہور کہانی 9 سنس آف ڈریگن کی ہے۔ چین میں ڈریگن کو لون کہا جاتا ہے جن کا ٹھکانہ چائنا کے دریا اور چشموں میں مانا جاتا ہے۔ چینی لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ڈریگن مقدس مخلوق ہوتی ہے اور انہیں خوش کرنے پر اچھی بارش ہوتی ہے۔ 6 عیسوی میں بارش کے لیے کی جانے والی دعا اور عبادات میں ڈریگن ایک اہم کردار ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ چینی لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اگر ڈریگن سپنے میں آتے ہیں تو یہ اچھی قسمت کی علامت ہے۔ جہاں پر دنیا کے مختلف لوگ کہانیوں اور افسانوں میں ان ڈریگنز کا ذکر ملتا ہے، وہیں مقدس کلام اور صحیفوں میں بھی ڈریگن کا ذکر ہے۔ اگر بائبل کا مطالعہ کریں تو ایوب کی کتاب چیپٹر 41 میں لیویانت کے نام سے ایک جانور کا ذکر ملتا ہے۔ بائبل میں جو تفصیل لیویانت کے مطابق جو لکھا گیا ہے وہ تقریباً ایک ڈریگن جیسا ہے۔ ایشیائی ڈریگن کے برعکس مغربی دنیا اور عیسائی علاقوں میں ڈریگن کو شیطان، گناہ اور جن سے تشبیہ دی جاتی تھی، اس لیے عیسائیت میں ایسے قصے بھی موجود ہیں
جہاں کسی ڈریگن کو کسی علاقے کے لوگوں پر مظالم ڈھاتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور لوگوں کی مدد کو اکثر ان کے بزرگ ان ڈریگنز کا صفایا کرتے تھے۔ اسی طرح کا ایک قصہ سینٹ جارج اینڈ ڈریگن کے نام سے مشہور ہے، جس میں جارج کا ایک بستی سے گزر ہوتا ہے جہاں پر ایک ڈریگن ایک بستی کے لوگوں کو پریشان کیا کرتا تھا اور ان سے انسانی قربانی مانگتا تھا۔ اس قصے کے متعلق جب جارج کو معلوم ہوا تو وہ اس ڈریگن سے مقابلہ کرنے کی بات کرتا ہے اور اس سے مقابلہ کرتا ہے اور پھر اسے مار دیتا ہے اور وہاں کے لوگوں کو رہا کرواتا ہے ڈریگن کے ظلم سے۔ اس بستی کے لوگ جارج سے اس قدر متاثر ہوتے ہیں کہ پوری کی پوری بستی عیسائیت قبول کر لیتی ہے۔ قدیم یورپی میں ڈریگن کو ایک لالچی مخلوق دکھایا گیا ہے جو چھپے ہوئے خزانے کے پاس رہتا ہے اور ہر اس انسان کی جان لے لیتا ہے جو ان خزانے کی تلاش کرتے ہیں۔ پہلی صدی عیسوی میں اپولینس نے ہندوستان آ کر ہمالیہ کا سفر کیا تھا۔ اپولینس نے لکھا ہے کہ ہمالیہ میں بہت سارے ڈریگن رہتے ہیں جو بہت ہی بڑے اور عظیم ہوتے ہیں اور لگ بھگ ہر ایک پہاڑی پر ایک ڈریگن رہتا ہے۔ وہاں پر مقامی باشندوں سے ملنے کے بعد ان کو بہت سی کہانیاں اور واقعات ڈریگن کے بارے میں ملے۔ انہوں نے بتایا کہ ڈریگن کی کھوپڑی کے اوپر ایک ہیرا نما پتھر ہوتا ہے جس میں جادوئی قوت ہوتی ہے، اسی لیے وہاں کے لوگ ڈریگن کو شکار کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اگر دین اسلام کی بات کریں تو اسلامی روایات تو معقول فطری جاندار کے تذکروں سے بھری پڑی ہے۔ حیات الحیوان جیسی تصنیف اس کی ایک مثال ہے جس میں بے شمار افسانوی اور عجیب و غریب مخلوق کی تحریر موجود ہے۔ تو کیا اسلامی روایات میں بھی ڈریگن کا ذکر ملتا ہے یا کوئی ایسی مخلوق جو ایک سانپ نما اڑنے والا مخلوق ہو، کیا اس کا ذکر ملتا ہے؟ لہٰذا زہد بن منبع سے تفصیل قرطبی میں ایک روایت بیان کی گئی ہے۔ اس کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو شیطان نے انہیں بہکانے کے لیے ان تک پہنچنا چاہا۔ اس وقت شیطان ایک بہت بڑے سانپ کے اوپر بیٹھ کر جنت میں داخل ہوا تھا اور وہ سانپ ٹانگوں والا تھا۔ بس اسی وجہ سے اس سانپ کی ٹانگیں چھین کر اسے رینگنے کی صلاحیت دے دی گئی۔ چنانچہ اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ ڈریگن نامی یہ مخلوق انسان کی پیدائش سے قبل ہی اس کائنات میں وجود رکھتی تھی۔ دنیا کی تاریخ میں ڈائناسورس اور ڈائراناسورس اڑ سکتے تھے، اس بات کا ثبوت ہے کہ ڈریگن نامعلوم مخلوق نہیں۔ مخلوقات کے گھر میں قدرت کے اصولوں کے تحت ان کا ہونا بالکل ممکن ہے۔ ڈریگن کی وہ شکل جو ہم عام تہذیبوں اور افسانوں میں دیکھتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ ڈریگن کن دروازوں سے نکل کر ہماری اس دنیا میں آئے تھے، جنہیں دیکھ کر ہر زمانے کے لوگوں نے ان کا ذکر کیا تھا۔